ہم اکثر دوسرے کے حساب میں یا دوسروں کے سوالات میں کھوئے رہتے ہیں. ہماری ضرورت جو ہے وہ اپنی ذات ہے. کیونکہ لحد میں جو اترے گا اس نے اس کا حساب دینا ہے جو حصے اس سے متعلق ہیں. ہم ساری بحث، ساری کاوش اور سارا زور اس پر صرف کر دیتے ہیں جو میرے سوالات کے حصے میں سے نہیں ہے. شاید اس کے سوالات کسی اور سے متعلق ہوں، لیکن میں ساری طاقت اسی پر صرف کرتا ہوں، اس لیے کہ میں اختیار نہیں کرنا چاہتا. میں محض رواجی طور بحث مباحثے میں رہنا چاہتا ہوں. اور یہی ہم آج اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں. آپ دیکھیے گا کہ اخلاقیات پر کتنی بات ہو رہی ہوگی، صحیح اور غلط پر کتنی بحث ہو رہی ہوگی، کتنا تبصرہ ہو رہا ہوگا دوسرے کے اعمال پر، یقین مانے دوسرے کے کپڑوں پر، اس کے انداز گفتگو پر، اٹھنے بیٹھنے پر کتنی بات ہو رہی ہوگی، کتنی تنقید ہو رہی. کیا ضرورت ہے میاں؟ وہ جو وقت ہم ضائع کر رہے ہیں تخریب میں، اسی وقت کو تعمیر میں بھی تو استعمال کیا جا سکتا ہے. وہی وقت کسی تسبیح کی ادائیگی میں ادا کیا جا سکتا ہے. وہی وقت قرآن کریم کی تلاوت میں ادا کیا جا سکتا ہے. وہی وقت کسی سمجھنے سیکھنے میں اختیار کیا جا سکتا ہے. وہی وقت کسی اعلیٰ عمل کے اختیار کرنے میں صرف کیا جا سکتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں، میری یہ ناقص رائے ہے کہ جہاں جیسی زندگی جس کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، جتنی فرصت اس نے عطا فرمائی ہے، حق کی طرف چلنا شروع کر دیا جائے، وقت کو نہیں بچتا. دنیا کے معاملات میں جس سے پوچھو وہ کہتا ہے میں فارغ نہیں ہوں. اور جسے یہ سمجھ نصیب آ جائے کہ میری ایک ایک سانس، میری ایک ایک نگاہ، سمع و بصر کا ایک ایک حصہ، میرا اٹھایا گیا ایک ایک قدم، اختیار کی گئی وجود کی ایک ایک حرکت، ہر شے کا اللہ کے حضور جا کر حساب دینا، اس کے پاس کہاں سے فرصت آئی؟ ایک خوشہ اور اس خوشے میں ایک دانہ، جب اس دانے کے حساب کتاب تک کی باری آئے گی تو میاں ہمارے پاس فرصت کہاں ہے؟ پھر ایک اور بڑا خوبصورت پہلو وہ یہ ہے، اسی زندگی پر آخرت کا انحصار ہے. اور یہاں زندگی عمل صالح کے اختیار، سیکھنا، اختیار کرنا، اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین ہونا.